جو ہے وہ معمور کیا جائے کچھ احکامات کا کہ ان احکامات پر عمل کرے، اور اس عمل کرنے میں اس کو مختار کیا جائے، وہ عمل کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے، اور اس بنیاد پر جزا و سزا کا تصور قائم ہو۔ یہ عنصر صرف انسان میں پایا جاتا ہے۔ دیگر جو مخلوقات ہیں وہ معمور تو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی، لیکن وہ مختار نہیں ہیں۔ سورج ہے مثلا، اس کو کہہ دیا طلوع غروب کا جو ضابطہ اس کے لیے بنا دیا، بس وہ اس کا پابند ہے، وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا، اس میں یہ اختیار ہی نہیں رکھا۔ چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، ان کے لیے جو ضابطہ بنا دیا ان کو کرنا ہی ہے۔ ملائکہ ہیں، ان کے لیے اطاعت و عبادت ان کو کرنا ہی، ان کی گھٹی میں ڈال دی۔ اسی طریقے سے جو حیوانات ہیں وہ اپنی طبعی تقاضے کے تحت چلتے ہیں، وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا وہاں جو ہے وہ استحقاق ہے ہی نہیں جزا و سزا کا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمور بھی کیا ہے اور سار مختار بھی کیا ہے، تعمیل کرنے نہ کرنے میں اس کو اختیار دیا ہے۔ اگر تعمیل کرے گا تو جزا پائے گا، اور اگر تعمیل نہیں کرے گا تو سزا پائے گا۔ تو اس سے تکلیف شرعی کا جو مفہوم صرف انسان میں ہی ظاہر ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اور ساتھ جنات کو، جیسے کہ قرآن کریم میں تو جنات کو ان کا پابند کیا، لیکن اس کے علاوہ دیگر مخلوقات جو ہیں ان کو مکلف شریعت کا نہیں کیا گیا۔ اچھا، جنات بھی شریعت کے پابند ہیں؟ جی، شریعت کے پابند ہیں۔ یہ بڑا ایک دلچسپ موضوع ہے، اور انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ جنات کس طرح اس کے مکلف ہیں اور کس طرح آپ اپنی شریعت کو ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت آپ نے جیسے فرمایا کہ جانور جو ہیں وہ اپنی طبیعت کے حساب سے چلتے ہیں، تو اس سے ایک یہ بھی بات نکلتی ہے کہ جو انسان صرف اپنی طبع کی پیروی کرتے ہیں، صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو ان میں اور پھر جانوروں میں کوئی فرق نہ ہوا۔ یہ اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے۔ اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ملکوتیت اور بہیمیت کے سنگم پر رکھا ہے۔ ملکیت ہوگی فرشتوں والی فرشتوں صفات، میں ملکوتیت اور رکھی ہے، بہیمیت ہوگی جانوروں والی۔ تو انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ جب اس پہ ملکوتیت غالب آتی ہے تو عبادات اور اطاعت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تقوی اس میں ظاہر ہوتا ہے، اور جب اس پر بہیمیت غالب ہوتی ہے تو یہ پھر گناہ اور معصیت کی طرف دوڑتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ہر وقت امتحان میں رہتا ہے، اسی وجہ سے یہ اس کو جزا سزا کا بھی مستحق کیا گیا ہے۔ تو ملکوتیت بہیمیت کے سنگم پر ہے، لہذا تقوی اور فجور دونوں چیز اس پر ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا حضرت، جو دوسرا حصہ ہمارے پروگرام کا ہوگا وہ ہوگا روحانیت کے بارے میں۔ تو اس سلسلے میں فرمائیے گا کہ روحانی پریشانیاں اور دنیاوی پریشانیاں ہمیں سب کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری جو روزمرہ کی زندگی میں ہے، ہمیں روحانی پریشانیاں بھی آتی ہیں اور دنیاوی پریشانیاں بھی، ان کا تو آج کل بہت ہی زیادہ غلبہ ہے۔ اور اس سلسلے میں فرمائیے کہ اسلام میں اس کا علاج بھی فرمایا ہے۔ بالکل۔ تو چونکہ ہم غیب کے جو باتیں ہیں، یہ پروگرام کا عنوان بھی ہے، تو زیادہ روحانیت کی باتیں کریں گے ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں۔ تو کیا اسلام میں ان تمام پریشانیوں کا روحانیت کے اعتبار سے اس کے علاج کے لیے بھی کچھ بتایا گیا ہے؟ جی جی بالکل۔ قرآن سنت کی روشنی میں قرآنی آیات اور احادیث کی مسنون دعائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنہ کے ذریعے سے یہ پریشانیوں کا علاج کرنا یہ ثابت ہے، اور تمام فقہا اس کے قائل ہیں۔ چنانچہ امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فتاوی کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ آیات قرآنیہ کے ذریعے سے اور احادیث کی دعاؤں کے ذریعے سے اور اسماء حسنہ کے ذریعے سے ان روحانی بیماریوں کا، یعنی جو مادی امراض پیدا ہوتے ہیں اس کا علاج کرنا یہ جائز ہے، بلکہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہمیں ایک ایسے واقعات ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ جہاں ان کے ایسے مسائل ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ان کا علاج بھی فرماتے تھے۔ جی جی بالکل۔ تو یہ بالکل ممکن ہے کہ چاہے اگرچہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہے کہ جی ایک کوئی تعویذ کر دیا یا کوئی پھونک مار دی تو اس سے بیماری یا دوسری پریشانیاں غائب کیسے ہو سکتی ہیں۔ یہ ذرا مشکل ہوتا ہے آج کل کی جو ہمارے نفسہ نفسی میں، اور یہ جو کہ ہر چیز کو دیکھ کے کہ اس کا کیا علاج ہے، کہ مطلب کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ حدیث کی کتابوں سے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں ان چیزوں کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے، قرآن آیات کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج بھی فرمایا۔ تو حضرت یہ بتائیے کہ آج کل بہت سارے لوگ اس چیز کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں ناجائز۔ تو یہاں ایک بڑا ایک اہم نقطہ ہے
کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہے یا ایک شعبہ بازی ہے، آپ کو اخباروں میں ٹی وی پہ بھی بہت سارے اشتہارات نظر آتے ہیں، کوئی چینی حامل ہے، کوئی بنگالی جادوگر ہے، تو ان کے بارے میں ذرا فرمائیے کہ لوگوں کو کس طرح یہ معلوم ہو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، آیا وہ صحیح علاج کر رہے ہیں یا کہ صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اصل میں معیار اور کسوٹی اتباع شریعت اور اتباع سنت ہے. جو عامل یہ کام کر رہا ہے وہ اتباع شریعت اور اتباع سنت کی کسوٹی پر اس کو کسا جائے، اگر وہ اس پر پورا اترتا ہے تو وہ اس سے علاج کرانا جائز ہے، اور وہ جو علاج کر رہا ہے وہ سنت کے خلاف نہیں ہے اور قرآن و احادیث کی بنیاد پر وہ علاج کر رہا ہے اور نفع لوگوں کو پہنچا رہا ہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ شرکیہ تعویذ گنڈوں کے ذریعے سے، شرکیہ منتروں کے ذریعے سے وہ علاج کرتا ہے لوگوں کو، اور اس سے جو ہے وہ پیسے حاصل کرتا ہے، دولت حاصل کرتا ہے یا بٹورتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ ایک ناجائز چیز ہے. باقی یہ بات اپنی جگہ فیکٹ ہے کہ دنیا کے ہر شعبے کے اندر جو ڈپلیکیٹ تو آ جاتی ہے مارکیٹ میں، اور ڈپلیکیٹ آنا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جینون مارکیٹ میں ہے. ہاں، تو اس لیے جینون کو تلاش کرنا چاہیے. ڈپلیکیٹ تو آئیں گی. اب اگر خدا نخواستہ ایسے عامل ہیں اور اشتہار بازیوں کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو نفس اشتہار دینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے اگر صحیح آدمی ہے اور لوگوں کو اپنا تعارفی طور پہ بتاتا ہے کہ مجھ سے فائدہ اٹھاؤ. اس لیے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں بہترین شخص ہوا ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نافع ہے. تو نفع پہنچانے کے لیے اگر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے نفع پہنچاؤ، میرے پاس ایک فیض ہے، تو کوئی حرج نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ قرآن سنت کی بنیادوں پر وہ علاج کرتا ہے یا یہ جادو کے ٹونے ٹوٹکے اور شرکیہ وہ کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اس پر جو حاصل کرتا ہے وہ بھی حرام ہے. اچھا حضرت، وقت ہوا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹیلی ویژن کے کاروبار میں کمرشل بریک بھی ہوتی ہے، تو ہم ابھی ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا جادو کے بارے میں، کہ جادو کی کیا حقیقت ہے، اور جو لوگ جادو کرتے ہیں کسی کے اوپر، ان کا اسلام میں ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. تو ناظرین، ایک وقفہ، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے بعد اپنی کالز کر سکتے ہیں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، شرعی ہیں، دینی ہیں، نفسیاتی ہیں، روحانی ہیں، ان کے بارے میں آپ حضرت سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. آپ آئیے. بریک پہ جانے سے پہلے میں ہمارے دو سپانسرز ہیں UBL کلک اینڈ ریمٹ، جنہوں نے یہ پروگرام سپانسر کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ریکس فارمیسی جو کہ حلال وائٹامن بناتے ہیں. وائٹامن بہت ہوتے ہیں، ہر وائٹامن حلال نہیں ہے، اس بارے میں خاص خیال رکھیے گا کہ حلال وائٹامن یوز کریں. بالکل ایک مختصر بریک، اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. غیب کی باتیں. ناظرین، آپ یہ پروگرام لائیو نیو یارک سے دیکھ رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے، حضرت جادو کے بارے میں آج کل بڑا ایک فیشن بن گیا ہے، خاص طور پہ پاکستان، انڈیا میں، کہ ہر کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے کہ ہم پہ کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، کسی نے تعویذ کر دیا ہے. تو ایک تو ذرا مختصر فرما دیجئے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، اور جو لوگ یہ جادو ٹونا کرتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کے بارے میں اسلام میں کیا وعید ہے؟ جادو ظاہر ہے کہ قرآن و سنت میں جیسے اس کے بارے میں وضاحت موجود ہے کہ یہ جادو کرنا بالکل حرام ہے، بلکہ جادو کرنے اور کرانے والا دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور یہ پاکستان انڈیا ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ امریکہ یورپ میں تو بڑے بڑے جادوگر بیٹھے ہیں، کیونکہ اصل یہ فن جو ہے وہ یہود سے چلا ہے. تو اس لیے یہاں بڑے بڑے جادوگر ہیں، ہر طرح کی، میکسیکن ہیں، جمیکن ہیں، یہ تو اس کے اندر ید طولہ ان کو حاصل ہے. تو یہ جادو بے شک آپ کے پاس یہ فیشن بن گیا، اس کی وجہ سے لوگ نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ قطعاً حرام ہے خود جادو کرنا، جادو کروانا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا. تو اس سے لوگ اپنا ایمان بیچتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن امید افزا بات یہ ہے کہ آپ جیسی ہستیاں موجود ہیں جن سے ہم، یا جو بھی افیکٹڈ ہے سے، وہ اس کا علاج بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سب چیزوں کا علاج بھی فرمایا. تو حضرت، بہت سارے لوگ کال کر رہے ہیں، تو ایک کال لیتے ہیں. ہلو جی، السلام علیکم. ہلو جی، کون صاحب؟ ہلو
جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. ہلو جی فرمائیے. اچھا حضرت میرے خیال میں کوئی لائن ڈراپ ہو گئی. تو ناظرین گزارش ہے کہ آپ کال کر دیجیے، اگر کال ملے نہ بھی یا ڈراپ ہو جائے تو دوبارہ کال کر لیجیے گا، ہم معذرت خواہ ہیں اس انکنوینئنس کے لیے. تو حضرت اچھا جی ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی میں جنید عالم بول رہا ہوں. جی جی فرمائیے. کون محمود احمد عوان صاحب ہیں؟ جی جی اور مفتی منیر احمد اخون صاحب. جی السلام علیکم مفتی صاحب اور عوان صاحب. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا ایک دنیاوی سوال تھا، ویسے تو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ تھا کہ میں کنسلٹ ہوں کہ پچھلے 6-7 مہینے سے اللہ کی طرف سے چیزیں آتی تو ہیں لیکن بہت سلو. یہ اپنی آپ ٹی وی کی آواز ذرا بند کر دیجئے کیونکہ ورنہ وہ فیڈ بیک آئے گی. او اچھا میں بھی بند کر. ہاں ورنہ وہ دوبارہ سوال آپ کو خود ہی اپنا سوال سنیں گے آپ. جی تو عوان صاحب یہ پوچھنا تھا کہ کوئی شریعت کی روشنی میں کوئی دعا وغیرہ اس کے لیے، یعنی اللہ کی طرف سے چیزیں آتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہے لیکن بہت سلو جیسے معاملہ چل رہا ہے. جی جی اس کے لیے کوئی مفتی صاحب کوئی دعا کا طریقہ یا کوئی چیز بتا سکتے ہیں شریعت کی روشنی میں؟ جی جی ہاں، جو آپ نے اپنا جو تکلیف و مرض بتایا ہے تو اس کے لیے آپ عشاء کے بعد 125 دفعہ سورہ قریش پڑھیں. اچھا. اول آخر 11 دفعہ دروشی پڑھ لیں اور 125 دفعہ سورہ قریش پڑھیں اور 71 ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے بلا ناغہ. اچھا. اور جو آپ کے مسائل ہیں اس کے لیے دعا کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی. اس لیے کہ قرآن کریم تو یہ تو نسخہ شفا ہے. خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو یہ شفا ہے، ہمارے مادی امراض ہوں یا روحانی اور ایمانی امراض ہوں، اس کی شفا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں رکھی ہے. لہٰذا آپ سورہ قریش کا اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل اللہ تعالی حل فرما دیں گے. جی بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. حضرت دوسری کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل خیریت سے. کون بول رہی ہیں؟ کہاں سے؟ میں نیو یارک سے فریش میڈو سے بول رہی ہوں. جی جی